السلام علیکم۔ صحابی رسول جناب انس بن مالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب نبوت کے 40 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اس سے مراد علم نبوت ہے، یعنی روایت صحیح علم نبوت کے 80 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی متفقہ حدیث کے مطابق اگر غور کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے خواب کی فضیلت و افادیت بیان فرمائی ہے اور اسے نبوت کا حصہ بیان کیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خواب میں دیکھی جانے والی چند چیزوں کے بارے میں بتائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی تدبیر بتائیں گے۔ خوابوں کی تعبیر کے علم میں ابن سیرین کا بڑا نام ہے، اس لیے آج کی ویڈیو میں بتائی جانے والی تدبیر ابن سیرین سے ہی منقول ہے۔ ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو خواب کے بارے میں کچھ حقائق سے بھی آگاہ کریں گے۔ اس بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اس سے پہلے ہم اصل ٹاپک کی جانب جائیں، تمام نئے آنے والے صاحبان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ مزید ایسی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ چلیے اب آپ کو خواب میں دیکھی جانے والی چند حرف عام چیزوں کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں۔ خواب میں شیر دیکھنا۔ اگر خواب میں شیر دیکھے تو مطلب دشمن ہے۔ اگر شیر سے لڑائی کی ہے تو مطلب ہے دشمن سے جھگڑا ہوگا، اور جس کی جیت دیکھے وہی سچ ہوگا۔ اگر دیکھے شیر سے چھپ گیا ہے تو مطلب ہے دشمن کے شر سے بچ گیا ہے۔ خواب میں قرآن پاک دیکھنا۔ خواب میں قرآن پاک دیکھا ہے تو علم و بزرگی ملے گی۔ اگر قرآن پاک خریدنا دیکھا ہے تو مطلب ہے اس کو علم و دانائی نصیب ہوگی۔ اگر قرآن پاک کو خواب میں جلایا ہے تو اس کے دین میں فساد اور خرابی ہے، اسے اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر قرآن پاک کی تلاوت کرتا دیکھا ہے تو دلیل ہے وہ کسی آفت سے نکلے گا۔ خواب میں چنبیلی کا پھول دیکھنا۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھے کہ کسی دوست نے اسے چنبیلی کا گلدستہ دیا ہے تو دلیل ہے ان کے درمیان ایسی بات طے پائے گی جو جدائی کا سبب بنے گی۔ اگر کوئی عورت دیکھے کہ اس نے چنبیلی کا پھول کسی درخت سے چنا اور اپنے شوہر کو دیا ہے تو دلیل ہے اس کا شوہر اس سے طلاق دے گا۔ اگر کوئی آقا یہ دیکھے کہ اس نے چنبیلی کے پھول اپنے کسی غلام کو دیے تو مطلب ہے اس کا غلام اس کی خدمت سے بھاگ جائے گا۔ خواب میں چاول دیکھنا۔ خواب میں چاول دیکھنا مال ہے، جتنے چاول دیکھے گا اتنا مال نصیب ہوگا۔ اگر خواب میں دیکھے کہ پکے ہوئے چاول کھا رہا ہے تو اس کی مراد پوری ہوگی۔ خواب میں ہدہد دیکھنا۔ اگر خواب میں ہدہد دیکھا ہے تو عقل و دانش مندی ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہدہد کے سر پر تاج سے مراد عقل و دانا مرد ہے۔ اگر کوئی خواب میں اس پرندے کو دیکھے تو اس سے مراد وہ شخص ہے جو لوگوں کو پوشیدہ باتوں کی خبر دیتا ہے۔ اگر کوئی دیکھے کہ اس نے خواب میں ہدہد پکڑا ہے یا کسی اور نے دیا ہے تو دلیل ہے کہ مذکورہ صفت کے انسان سے اس کی صحبت ہوگی۔ اس سے مراد کے ملنے والے سے عقل و دانائی حاصل کرے گا۔ خواب میں پیسے دیکھنا۔ خواب میں پیسے دیکھنا جنگ اور فتنے کی نشانی ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کے پاس پیسوں کا ڈھیر ہے تو اس سے مراد ہے کہ وہ کسی سے جھگڑا کرے گا۔ اگر کسی کو خواب میں پیسوں کے سوا کچھ بھی دکھائی نہ دے تو اس سے مراد اس کو غم و پریشانی ملے گی۔ کوئی یہ دیکھے کہ اس نے پیسوں کو اپنی دہلیز سے باہر ڈالا ہے تو اشارہ ہے وہ دکھ و مصیبت سے نجات پائے گا۔ برسان ایک پرندہ ہے جس کو خراسان میں کبوتر کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص خراسان یعنی کبوتر کو دیکھے تو اشارہ ہے عورت یا کنیز کو دیکھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ کسی نے اس کو خراسان دیا ہے یا اس نے خود پکڑا ہے تو دلیل ہے کہ وہ شخص عورت کرے گا۔ خواب میں حج کرنا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اس نے حج کیا ہے تو اشارہ ہے وہ حقیقت میں حج کرے گا۔ اگر بیمار دیکھے کہ اس نے حج کیا ہے تو وہ بیماری سے نجات پائے گا۔ اگر قرضدار یا مفلس دیکھے گا تو وہ محتاجی اور قرض سے نجات پائے گا۔ اگر مسافر دیکھے تو مطلب ہے وہ اپنے وطن خیریت سے آئے گا۔ خواب میں نماز کے لیے وضو کا دیکھنا۔ حضرت سیرین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ اس نے صاف پانی سے ہاتھ و منہ دھویا ہے
تو اشارہ ہے کہ وہ کام ڈھونڈے گا اور کام پورا پائے گا اور اس کا مقصود حاصل ہوگا۔ خواب میں وحشی جانور دیکھنا، وہ جنگلی چوپائے جو نر ہیں مردوں پر دلیل ہے اور ان میں جس قدر مادائیں ہیں عورتوں پر دلیل ہے۔ حضرت ابن سہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر دیکھنے والا دیکھے کہ کوئی وحشی شکار کرتے ہیں یا کسی نے اسے وحشی کا شکار دیا ہے تو مال و غنیمت پر دلیل ہے اور اس کے گوشت اور چمڑے کی بھی تعویل ہے۔